ابتدا میں ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھتے ہوئے ہمیشہ ہی ایک بات ذہن میں آتی تھی کہ سورہ کاف ہی کیوں، کوئی اور سورت پڑھنے کا کیوں نہیں کہا گیا جمعے کے دن۔ ایک تو لمبی لگتی تھی بہت، دوسرا یہ لگتا تھا کہ ساری کہانیاں ہیں اندر۔ اگر دجال کے فتنے سے دور رہنے والی بات کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو پھر کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے جس میں قیامت کا ذکر ہوتا، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا، تاکہ لوگ اللہ سے ڈر کر رہتے اور اسی ڈر کی وجہ سے دجال کا ساتھ نہ دیتے۔ اس زمانے میں اللہ کے بارے میں اپنا نظریہ سہ محدود سا ہی تھا، جزا و سزا کا مالک اور بس۔ اب سورۃ کاف پڑھتے ہوئے اکثر وہ باتیں یاد آتی ہیں تو سوچ کر ہنسی آتی ہے، کیونکہ جس قدر فائدہ ان کہانیوں کو پڑھ کر ہوتا ہے وہ شاید کبھی بھی سزا و عذاب کی باتیں اور مشکل احکامات پڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سورہ کاف میں بنیادی طور پر 4 واقعات ہیں اور ہر واقعہ ایک امتحان پر مبنی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ایمان کا امتحان، باغ والے 2 بھائیوں کا واقعہ، دولت کا امتحان، موسیٰ و خضر کا واقعہ، علم کا امتحان، ذوالقرنین کا واقعہ، طاقت کا امتحان۔ یہ 4 قسم کے امتحانات وہ ہیں کہ جن کا دنیا میں ہر انسان کو ہر وقت سامنا رہتا ہے، یا کم از کم ان میں سے ہر ایک امتحان تو ضرور ہی زندگی میں موجود رہتا ہے۔ ایسے وقت میں زندگی کی ان آزمائشوں میں ثابت قدم کیسے رہنا ہے اور ہر امتحان کو صرف خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کیسے پاس کرنا ہے، اس چیز کو الکہف بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کروا دیتی ہے۔ ہر جمعے کو اس سورت کا مطالعہ جہاں اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہیں پہ سارے ہفتے میں مدھم پڑ چکے ایمان کو بھی ایک بار تازہ کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے اس چیز کی یاد دہانی ہوتی رہے تو اس دنیا کی آزمائشوں اور امتحانات سے نپٹنا آسان ہو جاتا ہے، نیز اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کی کامیابی آخروی کامیابی کے سامنے واقعی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہفتے میں ایک بار آدھا گھنٹہ نکالنا بہت مشکل نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ اس سورت کے مطالعے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا حیرت انگیز فائدہ محسوس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس دنیا کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔